اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اور کرم نوازی ہے۔ اس وقت جامع مسجد قادریہ غوثیہ میں عید الفطر کے دوسرے روز فجر کی نماز سے پہلے درس قرآن میں آج الحمدللہ جو روزانہ کئی سال سے مسلسل تفسیر قرآن مجید کا درس دیا جا رہا ہے، اس میں 20ویں پارے سورہ القصص، اس کی آیت نمبر الحمدللہ 68 ہے، جس کی تشریح کرتے ہوئے مفتی غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے استخارے کے حوالے سے کچھ بات کی ہے۔ ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، میں یہ کلپ اسپیشلی طور پر اس لیے تیار کر رہا ہوں کہ آج استخارے کے نام پر ایک ناجائز کاروبار، اور جس طرح یہودیوں میں تھا سسٹم پہ پیسے لے کر لوگوں کے مقدر اور حالات کے حوالے سے وہ ان کے ربیون جو ہے نا وہ ایک کام کرتے تھے اور دھوکہ کرتے تھے عوام الناس کے ساتھ، تو بالکل اسی طریقے سے آج پیر پرستی میں اور پیری مریدی کے اس طوفان بدتمیزی میں یہ لفظ بول رہا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، میں خود پیر ہوں، لیکن ہمارے مشائخ نے ہمیں جو پیری سکھائی ہے وہ صرف سنت رسول کے مطابق والی پیری ہے۔ یہ جو پیری فقیری ہم دیکھ رہے ہیں آج، جو تماشا لگا ہوا ہے، استخارے ٹی وی پہ بھی شروع ہو چکے ہیں، اور مختلف چینلز نے بھی کاروبار شروع کر رکھا ہے، اور مختلف چینلز پہ بعد لوگ بیٹھ کر ہاں جی کیا مسئلہ ہو گیا، یہ تصویر میں نے دیکھی ہے، ہاں جی آپ یہ کر لیں، ہاں جی آپ وہ کر لیں۔ عوام الناس کو خدا کا واسطہ گمراہ مت کرو، اور دین اسلام کے ان شعبہ جات کو کاروبار میں نہ بدلو۔ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں قرآن میں، قرآن کی تفسیر میں کیا لکھا ہے، استخارہ کیسے کہتے ہیں۔ فرمایا وَرَبُّكَ، اور تیرا رب، یخلق، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ یختار، اور جو چاہتا ہے اس میں سے پسند کرتا ہے، وَمَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، ان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اس آیت میں یہ تصریح ہے کہ بندوں کو کسب کے سوا کسی چیز کا اختیار نہیں ہے۔ کسب سمجھتے ہیں، کسب یہ کہ آپ اپنے جو اعمال کریں، اعمال پر آپ کو اختیار دیا گیا ہے۔ آپ نماز پڑھیں، آپ نماز نہ پڑھیں، یہ دونوں آپ کے اختیار میں دے دیے گئے۔ پڑھیں گے ثواب ہوگا، نہ پڑھیں گے سزا ہوگی، لیکن عمل کے کسب کے سوا آپ کا کوئی اختیار بھی نہیں ہے۔ مثلا عمل پیدا کرنے کا اختیار نہیں ہے، نماز بنانے کا اختیار نہیں ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے نا، پانی بنانے کا اختیار نہیں ہمارے پاس، پانی استعمال کرنے کا اختیار ہے۔ ہم کپڑا بنانے کا تو اختیار ہے، لیکن ہم کپاس نہیں اگا سکتے، کپاس اللہ ہی اگاتا ہے۔ یخلق وہ ہے، صرف ہمارے لیے اس نے کچھ پسند کر دیا ہے، یہ شان ہے اس کی۔ آگے چلیں تو کیا لکھتے ہیں علامہ زمخشری کے حوالے سے کہ اس آیت کی تفسیر میں کہا اللہ تعالیٰ کو اپنے افعال میں اختیار ہے، وہ اپنے افعال کی حکمتوں کو خود جانتا ہے۔ بعض علماء نے کہا بندوں نے جب کوئی کام کرنا ہو تو اس وقت تک کوئی کام نہ کریں جب تک اس کام کے متعلق استخارہ نہ کر لیں۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں تمام کاموں میں استخارہ کی تعلیم دیتے تھے، جس طرح ہمیں قرآن مجید کی کسی سورت کی تعلیم دیتے تھے۔ آپ فرماتے تھے جب تم میں سے کوئی شخص کسی کام کرنے کا ارادہ کرے، وہ 2 رکعت نفل پڑھے، پھر دعا کرے، اے اللہ میں تیرے علم سے خیر کو طلب کرتا ہوں، تیری قدرت سے قدرت کو طلب کرتا ہوں، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم، اور تیرے فضل عظیم سے سوال کرتا ہوں، فإنک تقدر ولا اقدر، تو قادر ہے اور میں قادر نہیں ہوں، وانت عالم ولا عالم، تو جانتا ہے اور میں جانتا نہیں ہوں، وانت علام الغیوب، تو ہی چھپے ہوئے چیزوں کو سب سے بہترین جاننے والا ہے۔ اے اللہ اگر تیرے علم میں یہ کام جو میں کرنے لگا ہوں، میرے دین، میرے معاش، میرے انجام کار میں میرے لیے بہتر ہے، اس کام کو میرے لیے مقدر کر دے، اے اللہ اس کو میرے لیے آسان کر دے اور میرے لیے اس میں برکت رکھ دے۔ اگر تیرے علم میں یہ کام میرے دین، معاش میں اور میرے انجام کار میں برا ہے تو مجھ سے دور کر دے، اور مجھ کو اس سے دور کر دے، اس کو مجھ سے دور کر دے، میرے لیے خیر کو مقدور کر دے، خواہ وہ کہیں سے بھی ہو، پھر مجھ سے راضی ہو جا۔ فرمایا دعا کرنے والا اپنی حاجت اور اپنے کام کا یہاں ذکر کرے۔ یہ بخاری شریف کا حوالہ ہے، سنن ابو داؤد کا حوالہ ہے، سنن ترمذی کا حوالہ ہے، سنن نسائی کا حوالہ ہے، سنن ابن ماجہ کا حوالہ ہے، مسند احمد کا حوالہ ہے، سنن کبریٰ بہقی کا حوالہ ہے، ایک ایک حوالہ میرے پاس اس وقت جو میرے سامنے 20واں پارہ اور سورہ قصص کی تفسیر رکھی ہوئی ہے، تبیان القرآن، اس کا صفحہ نمبر 850 ہے اور یہ اس کی جلد نمبر 8 ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کام کا ارادہ کرتے تو یہ دعا کرتے اے اللہ اس کام کو میرے لیے پسند فرما، میرے لیے اختیار فرما۔ حضرت نضر ابن انس اپنے دادا سے، اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے انس جب تم کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرو تو اپنے رب سے 7 مرتبہ استخارہ کرو، پھر غور کرو تمہارا دل کس چیز کی طرف مائل ہوتا ہے، سو بے شک خیر اسی میں ہو جائے گی۔ علامہ ابو عبداللہ مالکی قرطبی متوفہ سن 668 لکھتے ہیں علماء نے کہا ہے کہ انسان کو چاہیے وہ اپنے دل کے تمام تفکرات سے خالی کر لے، اور حتیٰ کہ وہ کسی چیز کی طرف بھی مائل نہ ہو، پھر یہ دیکھے اس کا دل اس کام میں کس طرح مائل ہوتا ہے، جس طرح اس کا دل مائل و خیر اسی میں ہے۔ یہ تھے استخارے کے سنت طریقے۔
اور جو آج کل طریقہ آپ چینل میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے کر لیا ہے، خدا سے ڈرو، خدا کے دین کو نہ تبدیل کرو. یہ استخاروں کے جو طریقے، آپ نے کوئی لوٹا گھما رہا ہے، کوئی کٹورے گھما رہا ہے، کوئی الٹے سیدھے کام کر رہا ہے، اور وہ بھی چینلوں میں بیٹھے ہوئے، اور افسوس یہ ہوتا ہے کہ سامنے بیٹھے ہوئے برز چمر بھی بولتے نہیں ہیں. اور میرا کام تھا، میں نے اس لیے پروگرام یہ ریکارڈ کر لیا، میں اس کو میڈیا میں دوں گا کہ جتنے بھی یہ چینل استخاروں کے بنے ہوئے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. استخارہ سنت کے مطابق ہے، ہر بندہ اپنے معاملے میں خود استخارہ 2 نفل پڑھ کے کرے نا. اس کا ٹائم آیا تھا آپ کے پاس، وہ استخارے کی بات لے کے آیا، اس کا ٹائم آیا تھا کہ وہ اللہ کے سامنے جھکتا، آپ نے اس کو اپنی طرف جھکا لیا. یہ قرآن نے منع کیا اس بات کا، جب تمہارے پاس کوئی لوگ مشکل لے کر آئیں ان کو اللہ کی طرف پہ جھکاؤ. وہ مشکل کے بہانے تمہارے پاس ہیں، تم نے اپنا آگے سے کاروبار شروع کر لیا ہے. جب بھی کوئی مشکل لے کے آئے، مولوی کا کام ہے، پیر کا کام ہے، بزرگ کا کام ہے، وہ اس کو اللہ کے در پہ جھکائے. یہ وظیفہ پڑھو، یہ قرآن پڑھو. اب وہ استخارے کے لیے تو اس کو استخارے کا یہ سنت طریقہ بتاؤ، نہ کہ خود ہی لوٹے لے کر شروع ہو گئے ہو، خود ہی کٹورے لے کر شروع ہو گئے ہو. جو کام شریعت کے خلاف ہے کام کرنے کی اجازت نہ اسلام نے دی ہے نہ کسی نے دی. اور ہم حق بولتے رہیں گے انشاءاللہ. اور اس مسئلے میں انشاءاللہ ہر ایک کے چینل کے خلاف بولیں گے، چاہے اس کے پاس کتنا پیسہ کیوں نہ ہو، دولت کیوں نہ ہو، اور کتنا ہی بڑے اس کے تعلقات کیوں نہ ہو. جو شریعت کے خلاف بات ہے ہم انشاءاللہ کرتے رہیں گے. بند کرو اب.